ورنہ بات تو سب تک پہنچ جاتی ہے حضرت، فون کے ذریعے یہ جلسے کا پیغام ہر انسان کے پاس لگ بھگ پہنچ جاتا ہوگا۔ اس مدرسے میں بڑی محنت کرنے والے مفتی آصف رضا صاحب جو آپ کی ماتوں کی نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہیں، مولانا آصف صاحب اور یہ مولانا ارشد القادری، یہ پیغام دیتے ہیں بچوں کو، درس دیتے ہیں بیٹا جب زندگی میں نکلنا تو یہ اعلان کرنا، مدرسے سے نکلنے کے بعد مولانا ابن حسن صاحب یہ اعلان کرنا، یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم پر یہ احسان کر دیا جائے، ہم پہ ایک احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے، ہم پہ ایک احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے، اور نبی کے دین کو اگر سر کی ضرورت ہو، نبی کے دین کو اگر سر کی ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے، میرے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ آپ سب کی نگاہیں جس ذات کو دیکھ رہی ہیں، میں اپنی گناہگار زبان سے اسی ذات کا پاکیزہ نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تقریر کے لیے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں مولانا سرفراز رضا منظری، جو آپ کی ماتوں کے نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہے۔ حضرت پیغام دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، اور ہم گناہگاروں کو سکھاتے ہیں کہ کسی کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا۔ جب ہم ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں تو یہ ہم کو سمجھاتے ہیں حضرت زندگی میں جب آپ اس مدرسے کو چلا رہے ہو، اس مدرسے کو کوشش کر رہے ہو کہ یہ کامیابی کی منزلوں تک روا دوا ہے، تو آپ کسی کے یعنی تانوں سے مت ڈرنا جو تم کو طرح طرح کے کہتے ہیں کہ فلاں مدرسے میں اس طرح سے ہوتا ہے، فلاں مدرسے میں یہ ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے قدموں میں بیٹھانے کے بعد ہم کو پیغام دیتے ہیں کہ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے سر جھکانا اچھا نہیں لگتا، اور مولا مجھے دینے والوں کی قطار میں رکھنا، مجھے دینے والوں کی قطار میں رکھنا، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ آئیے حضرت کا ویلکم استقبال نعرہ تکبیر کی گونج میں کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، مدرسہ اہل سنت فیضان قادری، مدرسہ اہل سنت فیضان قادری، صدر مدرس مولانا ارشد القادری، بس 4 مصروں کے ساتھ حضرت تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ اٹھا لے جامع اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پی لے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور شرع محشر کوئی پوچھے جنت کون بانٹے گا، کہہ دے رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ علماء کرام تشریف فرما، بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری ارشد القادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا ابن حسن صاحب قبلہ، بالخصوص مفتی آصف رضا بسواہی صاحب قبلہ، ہمارے اسی مدرسے کے بہترین مدرس حضرت علامہ مولانا ناصر صاحب قبلہ، ہمارے ناظم صاحب مولانا منور صاحب قبلہ، حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہترین لب و لہجے میں اللہ کے اس کلام سے اس محفل کا آغاز ہوا، جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا چومنا بھی ثواب ہے۔ بہترین لب و لہجے میں نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبھی حضرات نے سماعت کیا، اور بہترین نظامت بھائی منور رضا فاروقی بہترین نظامت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ صرف یہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں
حضرت جاتے ہیں اور بہترین خطاب بھی کرتے ہیں، بہترین نظامت بھی کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم حضرت کو اور ترقی عطا فرمائے اور اس مدرسے کو اور ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو ملتا نہیں دنیا میں وہ ملتا ہے مدینے میں، جو ملتا نہیں دنیا میں وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اسی قرآن کے بارے میں جو قرآن اہل سنت فیضان قادری مدرسے کے اندر پڑھایا جاتا ہے، وہی یہ مدرسہ ہے جس کے اندر وہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جس کی شان یہ ہے کوئی اور نہیں بلکہ بریلی کا امام، جس کے چرچے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت کا نام جاری و ساری ہے۔ کون نہیں جانتا اعلیٰ حضرت کو، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے سارے زمانے کو ایک ہی پیغام دیا ہے، بریلی سے بیٹھ کر اس ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ایک ہی پیغام دے دیا ہے، اے لوگو تم نبی سے محبت کرتے رہنا، نبی سے پیار کرتے رہنا، اگر کامیاب ہونا ہے اس دنیا کے اندر نبی سے سچی محبت کرنا۔ جو بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے اس کی دنیا بھی صبر جایا کرتی ہے، اس کی آخرت بھی صبر جایا کرتی ہے۔ وہی میرا امام کہہ رہا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور ایک شعر اور سماعت کر لیں کہ اسلام تھا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پر، اسلام کی گردن پر، اسلام کی گردن پر، اسلام کی گردن پر امام حسین کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اسلام کی گردن پر امام حسین کا اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پر امام حسین کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ مقدس کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، یہ پاکیزہ کلام ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہی قرآن
جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، یہی وہی قرآن ہے جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو چومنا بھی ثواب ہے۔ یہ وہی قرآن ہے، وہی قرآن اس مدرسے کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اسی کی تعلیم اس مدرسے کے اندر دی جاتی ہے۔ اہل سنت فیضان قادری مدرسہ لالو نگلا کے اندر موجود ہے، لیکن صرف ضلع امروہہ میں نہیں بلکہ دوسرے ضلعوں کے اندر بھی اس مدرسے کی تعریف ہو رہی ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ اس مدرسے کے اندر بچوں کی زندگی کو برباد نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی زندگی کو سنوارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ان کی زندگی کو سنوارا جاتا ہے اور ایسی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں قرب و جوار کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں جا کر دیکھیں، جب وقت آتا ہے رمضان کا مقدس اور پاکیزہ مہینہ آتا ہے، اس مقدس مہینے میں قرب و جوار میں جا کر دیکھیں، ہر مسجد کے اندر اگر جا کر آپ پوچھیں گے تو زیادہ تر اسی مدرسے کے بچے پڑھے ہوئے آپ کو ملیں گے جنہوں نے قرآن مقدس کو پورا حفظ کیا ہے۔ آپ جا کر پوچھو گے مولانا کہاں سے پڑھ کے آئے ہو، وہ بچہ پکارتا ہوا نظر آئے گا، میں اہل سنت فیضان قادری سے پڑھ کر آیا ہوں، اور ایسا حافظ یہاں سے بن کر نکلتا ہے۔ اس کی آپ جو ہے شان یہ دیکھیں، رمضان کے مقدس مہینے میں جا کر چکر لگائیں، قرب و جوار کے امروہہ کے قرب و جوار میں جا کر دیکھیں، وہاں پر جا کر پوچھیں گے زیادہ تر مساجد کے اندر اسی مدرسے کا بچہ قرآن سناتا ہوا ہوگا، اسی مدرسے کا بچہ قرآن سننے والا ہوگا۔ قربان تو جائیں، اور ایسا حافظ بنا کرتا ہے اس مدرسے میں الحمدللہ ہم نے خود دیکھا ہے جو ایک رات میں یا 2 راتوں میں یا 3 راتوں میں پورا قرآن مقدس پڑھ دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اسی مدرسے کے اندر وہ بچہ ہے۔ لیکن یہ قرآن آخر دنیا میں پھیلا کیسے؟ یہی قرآن دنیا کے اندر چلا کیسے؟ نازل ہوا مکے کے اندر، نازل ہوا مدینے کے اندر، لیکن پھیلا کیسے؟ ایک قرآن میں عالم تصور میں سوال کرتا ہوں، سارے زمانے میں تو پھیلا کیسے؟ نازل ہوا مکے کے اندر، نازل ہوا مدینے کے اندر، نازل ہوا بستر عائشہ پر، لیکن پھیلا کیسے؟ جواب کہاں سے ملے گا؟ میں عالم تصور میں سوال کرتا ہوں، آخر ساری دنیا کے اندر پھیلا کیسے؟ جب قرآن آیا، نیٹ کا دور نہیں، میرے توجہ، نیٹ کا زمانہ نہیں، سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں، نیٹ کا دور نہیں، لیکن پھیلا کیسے؟ میں اپنے ہاتھوں کو باندھ کر عالم تصور میں قرآن سے سوال کرنے لگا، آخر قرآن بتا تو صحیح، سارے زمانے کے اندر تو پھیلا کیسے؟ نیٹ کا دور نہیں ہے، سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے، اخبار کا زمانہ نہیں ہے، لیکن تو پھیلا کیسے؟ قسم خدا کی، اے سنی مسلمانوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس آپ سے بھی میں سوال کر رہا ہوں، آخر پھیلا کیسے؟ میں عالم تصور میں سوال کر رہا ہوں، آخر بتا تو صحیح، اے قرآن تو پھیلا کیسے؟ اب یہ قرآن جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، اس جواب کو اپنے سماعتوں کے حوالے کر لینا، میں قرآن سے سوال کر رہا ہوں، نیٹ کا زمانہ نہیں، سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں، سارے زمانے میں تو پھیلا کیسے ہے؟ اب یہ قرآن جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ مولانا سرفراز رضا منظری، تمہیں معلوم نہیں ہے نیٹ کا زمانہ اگر ہوتا، لوگ جو ہے قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، اگر اخبار کا زمانہ ہوتا، نیٹ کا زمانہ ہوتا تو کچھ نہ کچھ یہ لوگ گڑبڑی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اگر نیٹ کا دور ہوتا تو نیٹ کے ذریعے سے یہ کچھ نہ کچھ اس میں گڑبڑی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن قسم خدا کی اس دور میں جو ہے نیٹ کا زمانہ نہیں، اخبار کا زمانہ نہیں، سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں، تو پھیلا کیسے؟ یہ قرآن جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ سرفراز رضا منظری، آؤ آ کر سن لو، میرا یہ جواب ہے، اس دور میں نیٹ کا زمانہ نہیں، سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں، میں کوئی نیٹ سے نہیں پھیلا، سیٹلائٹ کے ذریعے نہیں پھیلا، اخبار کے ذریعے نہیں پھیلا، اگر میں ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوں تو یہی وہ مدرسے ہیں جن کے ذریعے سے میں ساری دنیا کے اندر پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ یہی وہ مدرسے ہیں جن مدرسے سے حافظ قرآن نکالتے ہیں، میں انہی مدرسوں سے، انہی حافظوں کے ذریعے سے ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے، قرآن
دیکھیں کسی کے باپ کا انتقال اگر ہو جائے، اس لیے کوشش کیا کریں اپنی اولاد کو تعلیم دیں، اپنی بیٹے کو کوشش یہ کیا کریں کم سے کم ایک بیٹے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں، ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ یار کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، وہ سائٹ میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کرتے ہیں مولانا نماز پڑھاؤ، ہماری یہ بھی اوقات نہیں باپ کا جنازہ سامنے ہو اور ہم نماز نہ پڑھا سکیں، ہماری اتنی اوقات نہیں۔ اس لیے میں پیغام دیتا ہوں زمانے کو، اپنے بچے کو کم سے کم ایک کو حافظ قرآن ضرور بناؤ، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو قرآن کی چند آیت اس کو یاد کرا دو۔ جب تمہارا انتقال ہو، بات مرنے کے کسی مولوی کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ تمہارا بچہ اس قابل ہو کہ نماز جنازہ تمہاری پڑھا دے، کیونکہ میں اگر نماز جنازہ پڑھاؤں یا قاری ارشد القادری صاحب نماز جنازہ پڑھائیں، وہ درد میرے سینے میں نہیں ہوگا، وہ احساس میرے سینے میں نہیں ہوگا جو احساس جس کے باپ کا انتقال ہوا ہے اس کے سینے میں ہوگا۔ قسم خدا کی اے سنی مسلمانوں، جب بیٹا نماز پڑھا رہا ہوگا، جب بیٹا اپنے باپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوگا، قسم خدا کی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوں گے، اس کی آنکھ سے آنسو کا نکلنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کی باپ کی بخشش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، اس کی آنکھوں سے ادھر آنسو نکلیں گے، اور ادھر یہ انعام قاری ارشد القادری کے ہاتھوں کی سے الحمدللہ، میں اس کو اٹھا کر رہوں گا، بہت مبارک ہاتھ ہے الحمدللہ، حضرت دین کا کام کر رہے ہیں، امروہہ کی سرزمین پر ایسا زمانے کو پیغام دے رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں۔ تقریباً 18 سال ہو گئے حضرت کو اس کام کو کرتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اسی سے دین کا کام لیا کرتا ہے، جسے محبت کیا کرتا ہے، جس سے پیار کیا کرتا ہے، اسی سے دین کا کام لے لیا کرتا ہے۔ ہر انسان کی قسمت میں نہیں ہے جو دین کی خدمت کرے، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں، قرآن ضرور سکھائیں۔ حافظ قرآن اگر نہ بنے تو کم سے کم اتنا ہو قرآن کی چند آیتیں اس کے یاد ہوں، تاکہ باپ کو انتقال ہو، ماں کا انتقال ہو، ان کے مر جانے کے بعد میں ان کی قبروں پر جا کر یہ اصالِ ثواب کر دیا کریں۔ یار جب بیٹا قبر پر جائے گا، جب بیٹا اپنے باپ کی قبر پر جائے گا، جب بیٹا اپنی ماں کی قبر پر جائے گا اور اسی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے گا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اس کے باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، لیکن مرنے سے پہلے یہ اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کر آیا تھا۔ آج وہ مدرسہ گیا ہے، اہل سنت فیضان قادری میں آج پڑھنے کے لیے گیا ہے، اور وہاں پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ قسم خدا کی جو رب کا نام لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا یہ بچہ آج اہل سنت فیضان قادری میں پڑھنے کے لیے گیا ہے، آج یہ میرا نام پکار رہا ہے، مجھے رحمان کہہ رہا ہے، مجھے رحیم کہہ رہا ہے، مجھے جو ہے یہ خیال آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس بچے کو جو ہے آج اس کا باپ جو انتقال کر چکا ہے، لیکن جو بچہ آج قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس کا باپ قبر کے اندر موجود ہے، اس کے عذاب کو اٹھا لیا جائے اور اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے سے بچہ قرآن پڑھے اہل سنت فیضان قادری میں، لیکن باپ کو شفا مل رہی ہے، باپ کو آرام مل رہا ہے، باپ کی قبر کو جنت بنایا جا رہا ہے، کس کے ذریعے؟ اسی قرآن کے ذریعے جنت بنایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اس لیے آپ سے تاکید ہے، آپ سے گزارش ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں، اپنے بچوں کو عالم دین ضرور بنائیں، اپنے بچوں کے سینوں کے اندر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن کریں۔ جو بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں جو بھی غلط ہوں پاک پروردگار عالم معاف فرمائے، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رہا چمن تو پھول کھلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، رہی زندگی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔